ویلکم ٹو نیوز لائن ود رانا مبشر جی. آج ہم بات کریں گے مسلم لیگ کیوں کی کامیاب کیوں نہیں ہو سکے لوگ, ان کی ناکامیوں کی کیا وجوہات تھیں. دے ور ویری کانفیڈنٹ کہ وہ ایک اور 5 سال کا عرصہ گزاریں گے اینڈ دے ول سویپ دا الیکشنز, لیکن ایسا نہیں ہوا. سو مچ سو کہ ان کے بہت بڑے بڑے نام اور 24 منسٹرز جو ان سے تھے ان کے ساتھ, وہ بھی ایک نہ ایک سیٹ اپنی ہارے. کیسے دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ جاوید قاضی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, سندھی کالمسٹ ہیں, ہی از اسٹڈنگ لا ان دا یونیورسٹی آف لنڈن. جی ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, ہم کالز بھی لیں گے, ان لوگوں کے ویوز لیں گے کہ کیا ریزنس تھے, کیوں لیگ جو سی ہے وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکی. جی جاوید صاحب, ویلکم ٹو دا شو. جی کیسے ہیں آپ؟ کیا وجوہات تھی جی اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں لیگ کے, اتنی بڑی بڑی باتیں کہ ہم جناب یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, ویل سویپ ایوری تھنگ, ویل بی دا بگیسٹ پارٹی اوور ہیئر اینڈ نواز لیگ ول اسٹینڈ نو ویئر, پیپلز پارٹی کہیں نہیں کھڑی ہوگی, سب لوگ ہار جائیں گے اور ہم پھر جیت جائیں گے اور آئندہ 5 سال بھی ہمارے ہیں. لیکن ایسا ہوا نہیں. 24 منسٹرز ان کے ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا گیا لوگوں کو, اور لوگوں کی ہسٹری ہے پاکستان میں 60 سال سے کہ وہ راستوں پہ نہیں آتے. اور آپ نے دیکھا جیسے رمضان نے بھی کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں عوام ہی کا, اور ساری جو 9 مارچ کو جو ایک جدوجہد شروع ہوئی, تقریباً جب سب لوگ یوں لگتا تھا کہ بیٹھ گئے تھے, عدلیہ بھی گئی, وکلا کا بھی حال برا ہو گیا, 6 مہینے تک وکیلوں کو کھانا نہ ملے. مائی سیلف son of a lawyer and my father used to be 4 months once every year in jail. تو ہمارے گھر میں فاقے آ جاتے تھے. تو میں وہ گریویٹی دیکھتا ہوں, لیکن اس مرتبہ لوگوں نے بیل آؤٹ کروایا. 60 سال کی ہسٹری میں وہ بیچارے بیلٹ باکس تک گئے, ان کے بیلٹ باکس کو بھی کانفیڈنس تو نہیں تھا لوگوں میں نا, لوگوں کے اندر کانفیڈنس نہیں تھا کہ وہ بیلٹ جو اگر اس کو استعمال کریں گے, اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں گے, تو وہ اس کے کوئی ریزلٹس بھی نکلیں گے. کیسے ہو گیا؟ دھاندلی کو مائنس کرنا تھا. آپ دیکھیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ, کہیں پر بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں تھی, وہ ایک تسلسل تھا. میں کہہ سکتا ہوں کہ جی تسلسل نہیں تھا, میری بات کو لوگ نہیں مانیں گے اگر میں اس طرح کہوں گا بھی, سچ ٹروتھ. اس کے بعد آپ صدر صاحب کی تقاریر دیکھیں جو ہر جلسے میں جا کے کہتے تھے کہ ان کو ووٹ دیں. وہ پریزیڈنٹ جو اس کا امپیکٹ غلط پڑا, ٹرسٹی ہے, ٹرسٹی پریزیڈنٹ کا امپیکٹ ان تقریروں کا غلط پڑا, بہت غلط پڑا. اور جوڈیشری کو بہت ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا گیا. پھر جوڈیشری وہ جو پی سی او والے ججز تھے ان کو بھی چڑھا دیا. پی سی او والے ججز نہیں چڑھتے, وہ بڑے چلتے ہیں, لیکن صدر صاحب نے سب کو چڑھانے میں چلے گئے. تو بگٹی صاحب کو مار دیا, ان کو یہ کر دیا. ہی بین آئی مین ناٹ لوکنگ لائک اے ٹرسٹی آف دا اسٹیٹ, اٹس ناٹ کسٹڈی, وہ کوئی پریزیڈنٹ جو سب کی ریفلیکٹ کرتا ہے, وفاق کی علامت ہوتا ہے. یہ جو آپ نے بگٹی صاحب کی بات کی, تو اس میں دے آر لائک ڈفرینٹ ویوز یہ ہیں کہ اس میں جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے پاس دے ہیڈ لائک اے ڈفرینٹ ویو آن آل دس تھنگ. تو وہ اس پہ کچھ ریزنز ایسے بنے ہوئے تھے جس کو اوائڈ کرنا میرے خیال میں نیشنل انٹرسٹ میں نہیں. اس میں نواز شریف بھی پچھلی مرتبہ ڈیرا بگٹی چلے گئے تھے, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ تھی اس زمانے میں. نواز شریف وہی ہے ماضی کے جو آج چودھری شجاعت والے ہیں. آپ ذرا 97 کے دیکھیں, اس کی پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں, وہی کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ نواز شریف کرتے آئے ہیں جو پی ایم ایل کیوں نے اس مرتبہ کی, یہ اور نواز شریف ہیں. تو وہی اسٹیبلشمنٹ کا وہی ہو سکتا تھا. تو اس میں کوئی بگٹی صاحب تو بہت ہی ماڈریٹ تھے نیشنلسٹ, بلوچوں کے نیشنلسٹوں میں سے. آپ اس کو دیوار تک لے کے چلے گئے. آپ کیا ایجنڈا چاہتے, آپ بلوچوں کو ناراض کرنا چاہتے تھے کیا؟ تو اب ان سے زیادہ جو آٹے کا کرائسس, جو باٹل نیک ہے, سب سے بڑا پنچنگ ہے, بہت سارے ویریبلس ہیں, ان کے سب کے ایگریگیٹ کر کے آپ نکالنے کے لیے. یہ کیا وجہ ہوئی جی کہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے آٹا کرائسس شروع ہو جاتا ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہوتے ہیں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ کیا وجوہات کیا تھی؟ بالکل الیکشن کے قریب ایسی جو چیزیں آتی ہیں سامنے, اس میں تو obviously آپ کا ڈاؤن فال آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے پھر کوئی ان کے خلاف کام کر رہا تھا ود ان دیئر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بھی کہہ لیں, یا خود یوں کہیے کہ ایک چیز دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں خود پولرائزیشن آ گئی, اور اس میں ہو سکتا ہے صدر صاحب کی بھی تیزی ہو. تو صدر صاحب اگر اس طرح نہ کرتے, وہی 9 مارچ کو چھوڑ دیتے, دیکھتے کیا فیصلہ آتا ہے. اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم ڈی ریل نہیں کریں گے چیزوں کو,
کمپرومائزنگ نہیں تھے کہیں پر بھی صدر صاحب. اور اس میں آپ دیکھیں کمپرومائز کیسے کرتے؟ کمپرومائزنگ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ مطلب اندر آئی ڈونٹ نو جو شریف الدین پیرزادہ ہے کیا ہے کس طرح ہے، لیکن وہ فیکٹر جو جوڈیشری والا جو ہے وہ اتنا مہنگا پڑا ان سے نکلنے کا طریقہ بھی کوئی نہیں. اگر وہ کہہ دیں ایک اس کا ویو یہ ہے جو جوڈیشری کی آپ بات کریں، اس کا ویو یہ تھا ایک کہ مشینری جو تھی اسٹیٹ مشینری وہ بالکل اسٹینڈ اسٹل پہ چلی گئی تھی. ٹھیک ہے، اب ایک مشینری بالکل اسٹینڈ اسٹل پہ چلی جائے تو اس کو کیسے پھر ٹھیک کیا جا سکتا تھا؟ اینڈ دیٹ ٹو جسٹ بیکاز آف ون پرسن. دس از ون اینگل. اینگل کو بائے بھی کیا جائے تو یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے اگر کرٹیکل انالیسس کی جائے تو اتنا جوڈیشل ایکٹیویزم بھی صحیح نہیں تھا. نہیں نظر بالکل. یو ایگری ود دس؟ آئی ایگری ود اٹ. لیکن سرکمسٹینسز میں دیکھا جائے گا جوڈیشل ایکٹیویزم شہزاد علی شاہ نے کیا. ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ شہزاد علی شاہ کا جوڈیشل ایکٹیویزم صحیح نہیں تھا. جوڈیشل ایکٹیویزم شہزاد علی شاہ کو تو میاں نواز شریف صاحب نے گھر بھیج دیا نا. میاں نواز شریف صاحب نے گھر بھیجا، اس کے بھی ویریبلس ہیں، اس میں نواز شریف صاحب کا بھی غلط رول رہا ہے. لیکن خود جوڈیشل ایکٹیویزم ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں میرے خیال میں مجھے سمجھ جوڈیشل ایکٹیویزم ایک اس نیت پر کہ پریزیڈنٹ خود چلے جائیں اور پارٹی کے پریزیڈنٹ بن کے پاکستان کے پریزیڈنٹ کم نظر آئے اور پارٹی کے پریزیڈنٹ نظر آئے تو آپ بتائیں کہاں جائیں گے لوگ؟ اب یعنی کہ ایک سول وار کیوں ہوتی ہے؟ سول وار تب ہوتی ہے جب لاز کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جب نیچرل جسٹس آتی ہے تو ہم اس کو سول وار کہتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب بینظیر بھٹو کا اسسینیشن ہوا ہے سندھ میں تو لا لیسنس آ گئی تھی پوری کی پوری، کیونکہ لوگوں کا اعتبار لا سے ختم ہو جاتا ہے، کورٹ سے ختم ہو جاتا ہے. ڈکٹیٹرشپ کی اس اپیکس ڈکٹیٹرشپ پہ اس ہائٹ پہ جوڈیشل ایکٹیویزم کہیں شاید جسٹیفائی ہو سکتا ہے. اکیڈمیکلی میں جوڈیشل ایکٹیویزم کی سپورٹ میں نہیں. اچھا، تو کیسے اس کو کیا جا سکتا تھا؟ سپوزڈلی ایک اسٹینڈ اسٹل پہ چلی جاتی ہے گورنمنٹ مشینری اور اس کے بعد مطلب ایک آدمی ہے ہو از لائک دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ دا چیف آف آرمی اسٹاف، وہ اس کو کیسے ہینڈل کرتا ہے؟ انٹرفیئرنس جو سی تھی جوڈیشری کی میرے خیال میں وہ یا لوگوں کے کچھ ویوز ڈفرینٹ ہیں. کچھ لوگوں کے ویوز یہ بھی ہیں کہ ان کی انٹرفیئرنس جو سی تھی وہ کچھ زیادہ ہو گئی تھی جوڈیشری کی. دیکھیں اس چیز سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ مشینری جو سی اسٹینڈ اسٹل پہ چلی گئی تھی. اب ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، وہ اس کو کیسے ہینڈل کرتا؟ دیکھیں چیف آف آرمی اسٹاف اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اس نیت پہ لے کے آئے خود چیزوں کو، اس کی دیکھیں جوڈیشری اس نیت پہ چیزوں کو لے کے آئے وہ کتنی پرسنٹیج ہے؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ فساد بنا دیا آپ نے پارلیمنٹ کو. آپ نے آپ پارلیمنٹ کیا کون سی ڈیسیژنز کر سکتی تھی؟ آپ سب چیزیں ویسٹ. آپ نے پرائم منسٹر فساد بنا دیا. اونلی پارلیمنٹ شوکت عزیز صاحب آپ بتائیں کیا تھے؟ ہم نے جونیجو صاحب بھی دیکھے، ہم نے ڈکٹیٹرشپ میں بڑے بڑے پرائم منسٹر دیکھے، لیکن شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے یا نہیں تھا تو these things were not working. مشاہد حسین صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو ایمرجنسی تھی وہ انہیں لے ڈوبی ہے. ایک ریزن انہوں نے یہ بتایا مشاہد حسین سید صاحب نے کہ جو ایمرجنسی لگائی گئی تھی وہ بھی ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے کیو لیگ ہار گئی. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ I agree with him, but لیکن پھر میرا سوال وہیں پہ آ جاتا ہے کہ مشینری جب اسٹینڈ اسٹل پہ چلی گئی تھی تو اس وقت کیا کیا جاتا؟ اس کے کیا مطلب اس کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ اس کا حل کیا نکلتا؟ ایک ڈیسیژن یہ سپریم کورٹ دینے کو جا رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کے لیے پروویژن نکالی گئی ہے کہ وہ سرکاری گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی پریزیڈنٹ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کی انٹرپریٹیشن کرنے جا رہی تھی کانسٹیٹیوشن یہ بھی کہا ہوا ہے کہ بیسکس آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے فنڈامنٹلز آف دا کانسٹیٹیوشن وہ کسی کو چینج کرنے کی اجازت ہی نہیں. وہ تو آپ کے اس کیس کا ڈیسیژن ہے، ظفر علی شاہ کیس کا ڈیسیژن ہے 2000 والے کیس کا، جس میں پریزیڈنٹ صاحب پہ تھا. اس میں آپ فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشن چینج نہیں کر سکتے. اب وہ انٹرپریٹیشن دینے جا رہے ہیں تو یہ بتائیں جوڈیشری نے یہ کام کیا یا پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو انڈو کیا؟ Who has brought everything to this world؟ آپ بتائیں اکیلے جو صدر صاحب آج جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، اس وقت چلے جاتے تو پی ایم ایل کیو کا بھی چلے جاتے. سچویشن باٹل نیک پہ آ گئی تھی، سچویشن ڈیڈ لاک پہ آ گئی تھی. آج ڈیڈ لاک پہ نہیں آئی گئی، ڈیڈ لاک پہ آ گئی تھی جب آپ ایمرجنسی لگا کے نکلنا چاہتے. دیٹ واز اے ڈیڈ لاک. آپ نکل آئے. What do you mean ایمرجنسی لگا کے نکلنا کیسے چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر آپ ایمرجنسی نہ لگاتے، آپ سپریم کورٹ پہ چھوڑ دیتے کہ وہ ڈیسیژن دے گا جی آپ نہیں لڑ سکتے، آپ چلے جاتے نا. اور اب آپ نے پورا کا پورا ایک ماحول بنا کے الیکشن کروایا. ٹھیک ہوتا وہ ابھی بھی تو وہی ہونے کو جا رہا ہے نا. ابھی کیا ہونے کو جا رہا ہے؟ پارلیمنٹ میں
آپ جوڈیشری کو بحال کرنے جا رہے ہیں. جوڈیشری تو بحال ہو گئی. ٹھیک. صدر صاحب نے کیسے بحال ہوگی؟ ایمرجنسی جو صدر صاحب نے لگائی اس کا اب 2-3 دن میں پتہ چل جائے گا کہ وہ انڈو ہو رہی ہے نہیں. اچھا مجھے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, لوگ بھی یہ سننا چاہیں گے, ابھی جو ججز بیٹھے ہیں ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا پھر؟ یہ جو ججز ابھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اگر سپوزڈلی 1 منٹ کے لیے آپ کی بات مان بھی لی کہ یہ لوگ بحال ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ بحال کیسے ہوں گے, اس کا کوئی اسٹریٹجی ہوگی, کوئی طریقہ کار ہوگا نا اس کا, کانسٹیٹیوشن میں کوئی ہوگی. دیر از آلویز اے پروسیجر پروپرائٹری. کسی نے بھی پروسیجر کو وائلیٹ کیا, اس فیئرنیس کو بھی اچیو کرنے کا, اگر پروسیجر کو وائلیٹ کیا گیا تو بھی غلط ہے. فیئرنیس یہ ہے کہ ان کو باہر ہونا چاہیے. اس کا کیسے ہوگا کیسے؟ جناب عالی 2 طریقے بتا رہے ہیں. یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہوگا, کیونکہ لیگل پوزیشن کیا ہے, لیگل پوزیشن کیا, لیگلی ان کو بحال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پہلا تو سوال یہ ہے دیکھیں کہ لیگلی ان کو بحال کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اس سے اہم سوال رانا صاحب یہ ہے کہ آپ کو یہ جو بھی 3 نومبر کا کام آپ نے کیا اس کو انکارپوریٹ کرنا پڑے گا کانسٹیٹیوشن میں. اوکے. اگر آپ جس طرح ہمارے اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے, پچھلی جو مارشل لاز آئیں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, پھر انکارپوریٹ ہوا. بھائی 17 امینڈمنٹ آئی, یہ آیا, وہ آیا, سب کچھ ایک انکارپوریٹ ہوا. اگر یہ انکارپوریٹ نہیں ہوتا تو بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ نہیں 3 نومبر کی بات ختم, ریٹروسپیکٹولی چلے جائیں گے. اور اگر آپ 2/3 میجورٹی سے یا کانسٹیٹیوشن میں اوتھ لیتے وقت 2/3 میجورٹی بنتی ہے, we're talking about figures. ہاں, اب یہ بھی ایک سوال ہے. 2/3 میجورٹی بنتی ہے بالکل. کیسے بنتی ہے؟ آپ دیکھیں 2/3 میجورٹی میں اگر آپ چلے جائیں پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, اے این پی, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ لگ بھگ جو آج چودھری اعزاز بتا رہے تھے کہ یہ 225 کی لگ بھگ جو ہے یہ فگر بن رہی ہے, اور اس میں ایگریگیٹ کیا جائے گا اگر ان ووٹس کا جو وہ آتے ہیں پرسنٹیج وائز جو وومن سیٹ ہوتی ہیں وہ سیٹیں ہوتی ہیں. 1 منٹ ایک کال لے لیں جاوید صاحب. جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب ہیں, فارمر چیف جسٹس ہیں, وہ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ. یہ ایک سینیریو ڈسکس کر رہے ہیں ہم جسٹس صاحب کہ کل یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نواز لیگ ہے, یہ کہہ رہی ہے جناب کہ ہم جن کی بیسس پہ یہ ووٹ لے کے آئے, ایک ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ جی ہم ججز کو بحال کریں گے. جی ٹھیک ہے, وی وانٹ ٹو لائک انڈرسٹینڈ دس تھنگ اینڈ دا ویورز وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. ان کی بحالی کیسے ہو سکتی ہے جی؟ دیکھیے, جو 3 نومبر کے اقدام کے تحت ججوں کو اپنے عہدوں سے اٹھایا گیا یا ان کو برطرف کیا گیا, وہ قطعی طور پر ایک غیر آئینی اقدام تھا جس کا نہ آئین کے اندر کوئی جواز موجود تھا, نہ کسی اور قانون کے تحت ایسا کوئی اقدام کیا جا سکتا تھا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ صاحب نے پھر خود ہی یہ ایمرجنسی جو ڈکلیئر کی جس کے تحت یہ اقدام کیا گیا تھا اس کو واپس لے لی, ایمرجنسی بھی واپس لے لی, اور پھر اپنے ایک انٹرویو انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ یہ اقدام جو تھا یہ غیر آئینی تھا. تو ان تمام باتوں کے بعد اب اس کے لیے یہ کہنا کہ اسمبلی سے 2/3 میجورٹی سے اس میں ترمیم کری جائے گی, تو ترمیم کا تو کوئی اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو اس آدمی نے ایسا غیر آئینی اقدام کیا وہ اگر پروٹیکشن سیک کرنا چاہے تو وہ اسمبلی کے اندر 2/3 میجورٹی پیش کرے اور پھر اپنے غیر آئینی اقدام کی تائید میں پارلیمنٹ سے ریزولوشن پاس کرائے. رہا یہ کہ ایسے غیر آئینی اقدام کے لیے کوئی نہ پروٹیکشن موجود ہے, نہ کوئی اس کے لیے کوئی ضرورت ہے کسی لیجسلیشن کی جس کے ذریعے اس کو ختم کیا سکے. وہ بذات خود جس وقت ایمرجنسی وڈرا ہوئی تو وہ خود بخود وہ قلعدم ہو گیا. اب اگر کوئی آدمی زور و زبردستی یہ کہتا ہے کہ صاحب وہ ہمارا جو اقدام تھا وہ اپنی جگہ صحیح تھا, تو اس کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کی طرح یا پھر کوئی اپنے اسمبلی کے ذریعے کسی ریزولوشن کے ذریعے اس تمام ایکشن کو جو 3 تاریخ کے بعد 3 نومبر کے بعد لیں گے اس کو کنڈم کرے, اور کنڈم کرنے کے بعد اس کو ریورس کر دے. اس میں کوئی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹو آرڈر کون دے گا جسٹس صاحب؟ جو بھی بس سربراہ حکومت بنے گا, جو پرائم منسٹر بنے گا وہ دے گا, اور کون دے گا؟ اچھا, تو اسمبلیز میں جائے یا ایڈمنسٹریٹو آرڈر؟ جی وہ تو دیکھیں نا, جس وقت دیکھیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے جب اسمبلی کنوین کی جائے گی تو سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ اس کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن ہوتا ہے. پھر اس کا جو پارلیمنٹری لیڈر جو ہوتا ہے اس کا الیکشن ہوتا ہے. جس وقت پارلیمنٹری لیڈر کا الیکشن ہو جائے گا
تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ جو اسپیکر آف اسمبلی ہے اس کے ذریعے وہاں پر ایک ریزولوشن پیش کر کے ان تمام ایکشنز کو کنڈیم کر سکتے ہیں جو 3 نومبر کے بعد لیے گئے اور جو غیر آئینی تھے اس کو کنڈیم کرنے کے بعد اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے. یا پرائم منسٹر جب نامنیٹ ہو جائے, وہ پرائم منسٹر نامنیٹ ہونے کے بعد وہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے ان تمام اقدامات کو جو غیر آئینی تھے ان کو کالعدم قرار دے کہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دے کہ یہ تمام اقدامات جو غیر آئینی تھے ان کو واپس لے جاتے ہیں, تو پھر بھی اس کا بھی وہی نتیجہ نکلے گا. اچھا سر, ایک چیز ذرا سمجھائیں. جی ایک ویو ہے کہ یہ جو اس وقت جو حالات بن گئے تھے ایمرجنسی سے پہلے, وہ یہ تھا کہ یہ جو عدالت تھی, سپریم کورٹ جو تھی, جو چیف جسٹس صاحب تھے, انہوں نے یہ پوری جو مشینری تھی گورنمنٹ کو, ہی ہیڈ براٹ اٹ ٹو اے اسٹینڈ اسٹل, اور کوئی انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہو گئی تھی جوڈیشری کی. اگر آپ کی This is one point of view. This is a viewpoint which is not mine. This is a viewpoint from the people. جی ایک تھاٹ یہ بھی ہے. یہ کون سے لوگ ہیں جن کا یہ ان کو, ہم نے تو کوئی ایسا ویو نہیں سنا کہ عدالتی فیصلوں سے کوئی اس قسم کی انتظامی رکاوٹ پیدا ہوئی. کوئی بھی ایک بھی مثال نہیں پیش کی گئی. یہ پریزیڈنٹ صاحب اپنے بیانات میں یہ بات دہراتے رہے ہیں, لیکن یہ کہ ایسی کوئی مثال نہیں پیدا ہوئی. دوسری بات I'm sorry, آپ نے ایک کوشچن کیا تھا میرے سے کہ کون سے لوگ ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو جب جوڈیشل کرائسس آیا تھا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں, تو یہ ان کے ہی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ, ان کی تھاٹ ہے. جی میں نے تو نہیں سنا ایسا کوئی بھی, ایسا کسی بھی مذاکرے میں یا کسی بھی ٹی وی پروگرام میں ایسا اظہار رائے تو کسی نے نہیں کیا. اور اگر کسی نے اظہار رائے کیا بھی ہے تو اس اظہار رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیے جو بات اصل یہ ہے, بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ اقدام جو 3 نومبر کو کیے گئے وہ آئینی طور پر کسی بھی طرح بھی جسٹیفائی ہو سکتے ہیں. 3 تاریخ کو کیا ہوا؟ 3 تاریخ کو چیف آف دی آرمی اسٹاف نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی. پریزیڈنٹ صاحب موجود تھے لیکن انہوں نے ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں کی, کیونکہ یہ اختیار آئین کے تحت صرف پریزیڈنٹ کو ہے کہ وہ آرٹیکل 232 کے تحت ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتا ہے. لیکن پریزیڈنٹ نے تو اپنا یہ حق استعمال نہیں کیا. چیف آف دی آرمی اسٹاف کا تو کوئی حق ہی نہیں بنتا نہ, وہ تو ایک سبارڈینیٹ آفیسر ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت کام کرتا ہے. وہ ملک میں ایمرجنسی کیسے لگا سکتا ہے؟ کس قانون کے تحت اس نے ایمرجنسی لگائی؟ اور پھر اس ایمرجنسی کا لگانے کا جو طریقہ کار تھا اور جو اس کا آبجیکٹو تھا وہ خود پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی تقاریر میں بتا دیا کہ وہ دے وانٹیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دی جوڈیشری. تو یہ اگر کوئی طریقہ کار اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی مہذب معاشرے کے اندر یا کسی مہذب گورنمنٹ کے اندر یا ایسا کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ وہ اس کے لیے تو کوئی جواز نہ ہے نہ اس کا کوئی جواب ہے. کسی بھی مہذب حکومت کے اندر کسی بھی ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن میں یا کسی بھی قسم کی کوئی ایسی حکومت, سوری آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر, لیکن ایک میرا سوال ہے, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. پریزیڈنٹ کو ہم سبھی وی آر آل رننگ آؤٹ آف ٹائم. پریزیڈنٹ کو امپیچ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل 2/3 میجورٹی. یہ جب یہ میجورٹی ایگریڈ, جی میجورٹی نہیں, وہ تو جب یہ ممبر داخل ہو جائیں گے اسمبلی کے اندر, وہ تو اٹھا لیں گے تو ایک ریزولوشن بنانا پڑتا ہے. اس میں لکھا تھا کہ اس نے یہ وائلیشن کی اس آدمی نے اور اس کو ہم بحیثیت پریزیڈنٹ کے امپیچ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ان ممبرس کی. یہ پہلے سیشن میں ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. اور سینٹ سے اپروول؟ سینٹ سے اپروول جوائنٹ سیشن میں ہوتا ہے. سوری, جوائنٹ سیشن میں ہوگا یہ. اچھا جی. اچھا تو سینٹ میں تو کیوں کی اکثریت ہے, وہ تو 2/3 میجورٹی پیش کرنی پڑے گی. اس کو جو بھی اس قسم کا ریزولوشن پیش کرے اس کو امپیچ کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. نہیں, لیکن 2/3 میجورٹی سینٹ میں تو نہیں ہے نا جی ان کی. نہیں, جوائنٹ سیشن ہوتا ہے بھائی. جی جوائنٹ, الگ الگ نہیں ہوتی ہے. امپیچمنٹ کا جو پروسیجر جو ہے اس میں جوائنٹ سیشن کرنا پڑتا ہے, دونوں کو ملا کے اس کے اندر دیکھا جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ جسٹس صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے ہمارے ساتھ جناب جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب, فارمر چیف جسٹس تھے. And we'll take a short break over here and we'll be back.